أشهد بالله ذي المعالي وفالق الليل والصباح أشهد بالله رب موسى أنك قد أرسلت بالبطاح إذا ناي بالديار بعد فأنت حرزي ومستراحي فكن شفيعي إلى مليك يدعو البرايا إلى الفلاح وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. والصلاة والسلام على محمد نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلسة كبده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين أختر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی مسکراہٹ سے کائنات کا تبسم، جن کی حرکت سے قمرین کا تحرک، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کے بال مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری شیر رضا. سبحان اللہ. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی بھاؤں مبارک نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاة الفجر فرض اللہ تعالی اقتدیت بهذا الامام متوجہا الى جہت کعبۃ الشریفہ. اللہ اکبر. ہندوستان کا ہر فرد نماز میں نیت کرتا میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ اکبر. ڈرون والے آپ کہا میرا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف. لیبیا والے آپ کہا میرا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف. عراق، تونس، جزائر، مغرب، موریتانیہ، جیبوتی، صومال، جزر القمر، نائجیریا، اٹلی، سسلی، دربن 208 کنٹریز کے مسلمز آپ کہا میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. خانہ کعبہ تیری دیوار، تیری عظمت، تیرے تقدس، تیرے غلاف، تیرے حتیم، تیرے مطاف، مصلی مالکی، مصلی حنفی،
حنفی مصلی شافعی تمام تر شرافت و طہارت و تقدس سمیت اے کعبہ تیرے وجود سے ایک سوال ہے، پوری دنیا تیری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے، کیا تو بھی کسی کی طرف چہرہ کرتا ہے؟ کیا تو بھی کسی کی طرف جھکتا ہے؟ کیا تو بھی کسی کا سجدہ کرتا؟ تو خانہ کعبہ جواب دیتا، ہاں ہاں پوری دنیا میری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے، کسی ذات کی طرف اگر میں جھکتا ہوں تو وہ آمینہ کا لال ہے، امت کا غمخوار ہے، بریلی کا امام اسی مومنٹ کی ترجمانی کرتا تو قلم سے کہتا لکھ جن کے سجدے کو محراب کعبہ چوکی ان بھلوں کی لطافت پھیلا کر تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اولیاء، ان سے حضور شہدی میاں علیہ رحمہ، باشندگان بلاسپور، مسلک اعلیٰ حضرت، ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور فیضان میاں کا خطاب یہ متن تھا، ناچیز کا خطاب تشریح ہوگا اس متن پر۔ واہ واہ، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ A question arises in our mind, maybe in your mind also. اللہ جسم سے پاک اور کلر عرض ہے، اور عرض کا وجود خارج میں نہیں ہوتا بدون الجسم، رنگ کے لیے جسم کا ہونا ضروری۔ اللہ has no face, no eyes, no nose, no ear, no hand, no foot, no stomach, no back, no life, no left. Allah has no father, no mother, no sons, no daughter. He is alone. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، none is equal to him۔ پھر اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ پروردگار عالم، we cannot touch you, we cannot see you, we cannot watch you، پھر رنگ کیسے ہم دیکھیں گے؟ اور میری آنکھیں تو تجھے دیکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اور جس نے دیکھا ہے ان آنکھوں کو صحابہ نے ضرور دیکھا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے، تیرا کلر کیا ہے؟ ہم نے جن کو دیکھا ہے ہمارے تو اکابرین ہیں وہ۔ پھر علامہ غلام رسول سعیدی تبیان القرآن میں صبغت اللہ سے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رنگ سے مراد ہے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور دین کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کو پیارے مصطفیٰ نے مدینہ ہجرت سے قبل معلم بنا کر بھیجا اور کہا ان یقرئہم القرآن ویعلمہم الاسلام ویفقہہم فی الدین۔ انہیں قرآن سکھانا، اسلام، قرآن پڑھانا، اسلام سکھانا اور دین سمجھانا۔ تین لفظ آیا، قرآن پڑھانا، اسلام سکھانا، دین سمجھانا۔ جبکہ قرآن میں سب کچھ آ گیا مگر دوسرا جملہ اسلام سکھانا اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ہر قاری مسلم نہیں ہوتا، قاری گاندھی بھی ہو سکتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہو سکتا ہے، نیتن یاہو بھی ہو سکتا ہے، بائیڈن بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اس لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامَ، اسے اسلام سکھانا۔ لیکن ہمارے نبی یہ بھی جانتے تھے ہر مسلم مومن بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّينِ، انہیں دین بھی سمجھانا۔ یہی وجہ ہے کہ مصعب بن عمیر نے قرآن پڑھایا، اسلام سکھایا۔ نبی کے جانے سے قبل پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ نبی کا استقبال کیا جائے، کھجور پہ چڑھ کے، مکان کی چھت پہ چڑھ کے، شاہراہ مدینہ میں آ کے حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ کے لوگوں کو قرآن پڑھایا، اسلام سکھایا اور دین ایسا سمجھایا کہ نبی جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 10,000 مدینہ کے لوگوں نے نبی کا استقبال کیا، کوئی کھجور پہ چڑھ کے، کوئی مکان کی چھت پہ چڑھ کے،
وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّينِ، اور صبغت اللہ سے دین مراد ہے، اور تفقہ فی الدین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت میں نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ نبی کے پیچھے چلنا یہ دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، نبی کے پیچھے چلنا۔ مگر اسی سفر میں حضرت ابو بکر نبی کے کبھی کبھی آگے بھی ہو جاتے تھے۔ حضرت آپ نبی کے آگے، پیچھے چلنا اسلام ہے۔ تو حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں اگر مجھے خطرہ ہوتا کہ نبی پر حملہ پیچھے سے ہونے والا ہے تو پیچھے چلتا، دائیں سے حملہ ہونے والا ہے دائیں ہو جاتا، بائیں سے حملہ ہونے والا ہے بائیں ہو جاتا، اور مجھے لگتا کہ نبی پر سامنے سے حملہ ہوگا تو نبی کے آگے ہو جاتا تاکہ آنے والا تیر ابو بکر کی چھاتی کو پہلے پار کرے، مصطفیٰ کے بال کو بھی ٹچ نہ کر پائے۔ پتہ یہ چلا نبی کے پیچھے چلنا یہ دین ہے، اور نبی پر حملہ ہونے والا ہو تو آگے جا کے اپنے سینے کو ڈھال بنا کے روکنا یہ تفقہ فی الدین ہے۔ مصطفیٰ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ تفقہ فی الدین ویفقہہم فی الدین، انہیں دین سمجھانا۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے 6 اسٹیج آف ہیومن لائف، انسانی زندگی کے 6 مراحل۔ چونکہ عرس کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اس لیے فرسٹ آف آل جیسا کہ حضرت بتا کے گئے ہیں کہ بہت زیادہ اٹیک وہابی دیوبندی کی طرف سے۔ ایک آدمی آ کے آپ سے پوچھے گا یو ہیو اینی پروف فرام ہولی قرآن؟ یو آر سیلیبریٹنگ عرس، عرس خواجہ، عرس غوث اعظم، عرس اعلیٰ حضرت، عرس اولیاء۔ یو ہیو اینی پروف فرام بخاری، مسلم، ترمذی، قرآن، الف لام میم کا پارہ، سیقول تلک الرسول؟ if you have been show ہے تو دلیل دے۔ Today I will prove yes the word urs came in holy hadith۔ مرنے والے سے سوال ہوتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ من ربک کا جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ That is enough۔ اب یہ آواز آنی چاہیے غیب سے He is my servant, open the door of paradise, we are the dress of paradise, but there is no result۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا جواب دے دیا پوزیٹیو میں، نیگیٹیو میں دیا تو مار کھاتا ہے وہیں پر۔ پوزیٹیو میں دیا تب بھی ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ واٹ از یور ریلیجن؟ دین الاسلام۔ اب تو بات کلیئر ہو گئی، اب تو جنت کی ضمانت مل جانی چاہیے۔ جانتے ہیں حکمت غامضہ کیا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ جواب بائیڈن کا بھی ہے، یہ جواب نیتن کا بھی ہے، یہ جواب ڈونالڈ ٹرمپ اور براک اوباما کا بھی ہے۔ یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا رب اللہ، میرے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ عیسائیوں کا کیا کہنا ہے؟ میرا رب اللہ، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی لیے تو وہ باطل ہیں اس وقت، کیونکہ ہمارے نبی ناسخ شرع سابقہ ہے۔ نبی کے آنے کے بعد اگر موسیٰ بھی ہوتے تو کہتے میرے نبی مصطفیٰ ہے۔ توریت کے ہوتے ہوئے موسیٰ کہتے میری کتاب قرآن مقدس ہے۔ اگر عیسیٰ ہوتے تو کہتے میرے نبی مصطفیٰ ہے اور میری کتاب قرآن مقدس ہے۔ قرآن ناسخ ہے، مصطفیٰ ناسخ۔ لیکن میرا رب اللہ، یہودیوں کا بھی کہنا، نصرانیوں کا بھی کہنا، رب سب سے بہتر جانتا ہے۔ رب نے یہودی نصرانی کو چھانٹنے کے لیے دوسرا سوال، ما دینوں کا، یہودی تو نہیں ہے تو، نصرانی تو نہیں تو، جواب دیا دین اسلام۔ نہیں نہیں نہیں،
میں یہودی نصرانی نہیں ہوں، مسلمان ہوں، دین الاسلام، میں مسلمان ہوں۔ بھائی صاحب میں مسلمان ہوں، میرا رب اللہ، یہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ مگر نہیں، تیسرا سوال، کیونکہ میں مسلمان ہوں یہ منافق بھی کہتا ہے، میں مسلمان ہوں یہ معتزلہ بھی بولتا ہے، میں مسلمان ہوں یہ دہریہ، رافضیہ، پادریہ، نیچریہ، قادیانیہ، وہابیہ، دیابنہ، اہل حدیث بھی بولتا میں مسلمان ہوں۔ اس لیے رب نے پہلے سوال سے یہودی نصرانی کو چھاٹا ہے اور دوسرے سے وہابی دیوبندی کو چھاٹا ہے۔ تیسرا سوال، ما كنت تقول في حق هذا الرجل، what was saying about this man، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ past continuous، ماضی استمراری، ایک منٹ بھی گستاخی کی ہے، has gone out of Islam، ماضی استمراری، کنٹینیوس، 99 پیج پر مدح مصطفیٰ، اور ایک جگہ لکھ دیا جتنا علم رسول اللہ کو اتنا علم جانوروں کو ہے، معاذ اللہ، he has gone out of Islam، ایک پیج پر لکھا، 99 پیج پر تعریف لکھی، کیونکہ ماضی استمراری کا لفظ ہے، پاسٹ کنٹینیوس۔ اچھا پہچانے گا کون؟ یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ تیسرے سوال کا جواب صرف سنی دے گا؟ اس کی کیا دلیل ہے بھائی صاحب؟ ہے نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لأعرفه الآن، خدا کی قسم میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جس نے قبل بعثت مجھے سلام کیا کرتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو قبل بعثت مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی نے تو ہزاروں پتھر کو دیکھا نا، مگر لأعرف حجرا، اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو سلام کرتا تھا۔ نبی نے ہزاروں پتھر کو دیکھا مگر معرفت سلام کرنے والے پتھر کے ساتھ جوڑ دی۔ should be noted this point، نبی نے ہزاروں پتھر سے مرور کیا، گزر ہوا، خروج اور دخول ہوا، مگر نبی نے کہا اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو سلام کرتا تھا۔ دلیل نمبر 1، اسی سے پتہ چلا جتنے لوگ نبی پر سلام کرتے ہیں نبی سب کو پہچان لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقیدہ اہل سنت۔ ایک دلیل یہ مل، جتنے لوگ سلام کرتے نبی پہچان لیں گے۔ اچھا جب نبی پتھر کو پہچانتے ہیں تو وہ جو مومن قبر میں ہے جس سے پوچھا جا رہا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اور ہادہ قریب کے لیے آتا، دور کے لیے نہیں آتا، نبی موجود ہے وہاں۔ جب ہادہ قریب کے لیے آتا تو نبی پتھر کو پہچانتے، تو یہ نہیں کہیں گے یہ بھی سلام کرتا تھا میں پہچانتا ہوں اس کو۔ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، پیسہ لیتے ہو حساب اس کے تمہارا کیا ہے؟ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپانے سامر اور کہے چلو ہٹو، اس کو تقاضا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ بھائی، زندہ باد مفتی صاحب، بہت عمدہ جواب نہیں ماشاءاللہ۔ میرے بھائی اس بات پتھر سنی، وہ پتھر اس کا مطلب سنی تھا۔ اچھا ایک سنی کتا کو بھی میں جانتا ہوں جی، اصحاب کہف مار مار کے بھگا رہے تھے تو وہ کتا بھاگ نہیں رہا تھا۔ جانتے اس کتا نے کیا کہا؟ مجھے مت ماریے، مجھے مت ماریے، واللہ انی احب الاولیاء۔ گویا وہ کتا کہہ رہا ہے میں وہابی نہیں ہوں، ولی سے پیار کرتا ہوں، میں سنی ہوں، واللہ انی احب الاولیاء۔ وہ پتھر سلام کرتا ہے، یہ کتا پیار کرتا ہے ولیوں سے۔ اب جو امت اولیاء کرام پر سلام بھیجے، پیار کرے، عرس لگائے، یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں بھی پہچان لیں گے۔ اور تیسرے سوال کا جواب وہی دے گا جو نبی کو پہچانتا ہوگا۔ امام مالک کے بارے میں آیا، ان سے پوچھا گیا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو امام مالک نے موطا امام مالک بھی لکھے، وہ کہہ رہے ہیں قبر میں جواب دیے زندگی بھر تو انہی کے بارے میں پڑھاتے آیا ہوں میں، یہ امام مالک کا جواب ہے۔
اب اس سے غلام جیلانی کہتا ہے اگر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو بعید نہیں ہے میرے رضا جواب دے وہ کمال حسن حضور ہے کہ وہ مان نقص جہاں نہیں، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی جو سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ اور تاج الشریعہ سے اگر پوچھا گیا ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو بعید نہیں ہے میرا تاج شریعہ یہ جواب دیا ہو منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں جدا کر دے، نبی سے کہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال ہو جا ان پر فدا کر دے، ہاں ہاں گلے پودوں میں مل جاؤں گلوں میں مل کے کھل جاؤں، حیات جاویدانی سے مجھے یوں آشنا کر